نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی افضل ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تمام اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے اول حصے میں، اس کے درمیان میں، اس کے آخری حصے میں، اور آخری دور میں آپ کی نماز وتر سحری یعنی آخری رات کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم فرمایا: ہر ماہ 3 دن کے لیے روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا، کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت اور آسانی رکھی۔ میں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا، کبھی تو بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 4 اور 3 یعنی 7، کبھی 6 اور 3 یعنی 9 رکعتوں کے ساتھ، کبھی 8 اور 3 یعنی 11 رکعتوں کے ساتھ، اور کبھی 10 اور 3 یعنی 13 رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور آقا کریم 7 سے کم اور 13 سے زیادہ رکعتوں کے ساتھ کبھی وتر نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر کی نماز ہر مسلمان پر لازم ہے، لہٰذا جو آدمی وتر 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 رکعتیں پڑھ لے، جو آدمی 3 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 3 رکعتیں پڑھ لے، اور جو آدمی 1 ہی رکعت پڑھنا چاہے وہ 1 ہی رکعت پڑھ لے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر پڑھنا بھول جائے تو وہ صبح ہونے کے بعد وتر پڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آقا کریم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں
قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وتر کی دعائے قنوت میں پڑھا کروں، اور وہ کلمات یہ ہیں: اے اللہ مجھے ہدایت کر ان لوگوں کے ساتھ، یعنی انبیاء اور اولیاء کے ساتھ، جن کو تو نے ہدایت کی، مجھے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور آفتوں سے بچا، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے بچایا، اور مجھ سے محبت بھی کر ان لوگوں کے ساتھ جس سے تو نے محبت کی، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے یعنی عمر، مال، علم اور نیک اعمال، ان میں برکت عطا فرما، اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو میرے مقدر میں ہوں۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے، اور تجھے کوئی بھی حکم نہیں کر سکتا، اور جسے تو دوست رکھتا ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب تو بابرکت ہے اور تیری ذات بلند و برتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔